السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات زندگی، پیدائش سے لے کر نبوت اور رحلت تک۔ آپ سننے لگے ہیں چوتھی قسط حمیرہ کی آواز میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ سے ہٹانے کے بعد حلیمہ نے انہیں ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور ان کے جد حضرت عبد المطلب یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کی سرپرستی کا فرض سنبھالا، اور وہ انہیں 12 سال کی عمر میں اپنے ہمراہ شام لے گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے سفر کے بعد شام سے واپس لوٹے تو انہیں دوبارہ مویشیوں کی پرورش کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ وہ ہر صبح بھیڑوں اور بکریوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل جاتے اور جزیرہ العرب کی جھلسا دینے والی دھوپ میں مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے۔ جب تک گلے کی بھیڑیں دودھ دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں ان کے دودھ سے تغذیہ کرتے، اور جب بھیڑوں کا دودھ خشک ہو جاتا تو پیغمبر اسلام کی غذا صحرائی نباتات اور ان کے ریشے ہوتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام بلوغ کی عمر کو پہنچے تو اپنے دوستوں کو مکہ کے صحرا میں لے جاتے اور وہاں کے کچھ حصوں کی نشاندہی کرتے، اور فرماتے کہ میں ان مقامات پر مویشی چرایا کرتا تھا اور یہ نباتات میری خوراک ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عرب باشندے سال میں 4 مہینے ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے تھے، اور حج کے زمانے میں صحرائی لٹیرے نہ تو کعبہ کی زیارت پر جانے والوں پر حملہ کرتے اور نہ ہی تجارتی قافلوں پر۔ بقول عربوں کے نہ حاج پر حملہ ہوتا تھا نہ تاج پر۔ حج کے زمانے میں مکہ کے نزدیک ایک بہت بڑا بازار منعقد ہوتا تھا، جسے آج بازار عکاظ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جزیرہ العرب کے ہر خطے کے لوگ اشیاء ضرورت کی خرید و فروخت کے لیے اس بازار میں جمع ہوتے تھے۔ یہ بازار دراصل خود مکہ میں نہیں بلکہ اس کے نزدیک ایک چھوٹے سے شہر میں منعقد ہوتا تھا، اور میں نے جزیرہ العرب میں خاصی تحقیق کی، لیکن کوئی بھی میرے لیے عکاظ کے بازار کی اصلی جگہ کی نشاندہی نہ کر سکا۔ جزیرہ العرب ایک وسیع و عریض خطہ زمین ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ ریت یا بقول عربوں کے رمل تلے چھپا ہوا ہے۔ اگر دنیا کی ساری ریت کو اکٹھا کیا جائے تو بھی شاید جزیرہ العرب کے صحراؤں کی ریت کے برابر نہ ہو سکے۔ ان گرم اور ریگے رواں کے حامل بیابانوں میں ایک عرب کا بنیادی سرمایہ جن چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا، ان میں ایک خیمہ جو اسے سورج کی تمازت سے محفوظ رکھتا، ایک اونٹ جسے بوقت ضرورت سواری کے لیے استعمال کرتا یا اس کے دودھ سے رفع جو کرتا، اور ایک تلوار تھی جسے اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے لیے سرمایہ ذوق نہ ہوتی اور اس کی روح کو تسکین نہ پہنچاتی تھی۔ وہ نقاشی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ رنگوں سے محروم تھے، حجاری نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مناسب پتھر موجود نہ تھے، لہٰذا عرب کے مختلف قبیلوں کا ذوق ہنر صرف ایک طرف مائل ہو گیا، اور وہ تھا سخنوری۔ فرانس کا مشہور فلاسفر اور دانشور ارنسٹ رونان کہتا ہے کہ اگر دوسری قوموں، خاص طور پر ایرانی قوم کے علم و ثقافت کو جو اسلام کے بعد دنیائے عرب میں داخل ہوا، عرب قوم سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر عرب باقی رہ جاتا ہے اور اس کا اونٹ۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات سوچے سمجھے بغیر کہی گئی، کیونکہ اگر دوسری قوموں کے علم و ثقافت کو عربوں سے واپس لے لیا جائے تو بھی ان کے پاس جو چیز باقی رہ جائے گی وہ ہے سخنوری یا علم بیان۔ عرب اگرچہ معماری، مجسمہ سازی اور نقاشی تو نہ کر سکا کیونکہ ان کاموں کے لیے اس کے پاس مناسب اوزار موجود نہ تھے، تاہم وہ تھیوری کے لحاظ سے تمام مذکورہ چیزوں کو سخنوری کی مدد سے تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاعری کے روپ میں سخنوری کرنا اس دور کے عربوں کا یگانہ ثقافتی اور قومی خزانہ تصور ہوتا تھا، اور حتیٰ کہ ان کی تاریخ، ان کا ادب اور ثقافت سب کچھ شاعری پر ہی ختم ہوتے تھے۔ اگر کوئی عربوں کی تاریخ اور تمدن کے بارے میں جاننا چاہتا تو اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ عرب شاعروں کا کلام کا مطالعہ کرے۔ دوسری جگہوں پر شاعر صرف ایک ادیب ہوتا تھا، لیکن جزیرہ العرب میں ایک شاعر صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک حکیم، ایک مذہبی پیشوا، ایک محتسب اور ایک دانشور تصور کیا جاتا تھا۔
حتیٰ کہ شاعر کو ایک ایسا شخص سمجھا جاتا تھا جو اپنے زہر آگیں کلام سے دشمن کو نیست و نابود کر سکتا ہے، یا اپنے آرام بخش کلام کے ذریعے کسی بیمار کی شفا یابی کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر بننے کے بعد ایک جنگ کے دوران حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس جنگ میں شریک تھے، خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، انہیں یعنی اپنے دشمنوں کو اپنے اشعار سے عتاب کا نشانہ بنایا کر، کیونکہ تیرے اشعار اس تیر سے بھی زیادہ مؤثر ہیں جنہیں تاریکی میں دشمن کی طرف پھینکا جائے، اور یقین جان کہ جبرائیل تیرا ساتھ دے گا۔ عرب قبیلوں میں شعر سورج اور ہوا کی طرح ضروریات زندگی میں شمار ہوتا تھا، اور عرب قوم کے پاس زندگی کے مختلف حالات جیسے خوشی یا غم، خوش قسمتی یا بد قسمتی، شادی یا موت، اور صلح یا جنگ کے لیے مخصوص اشعار کا ذخیرہ موجود ہوتا تھا۔ ایک عرب جب غمگین ہوتا تو زہیر کے اشعار گنگناتا، اور اگر خوف زدہ ہوتا تو نابغہ کے اشعار کو پڑھتا، اگر غضبناک ہوتا تو عائشی کے شعروں کو زبان پر لاتا، اور جب کسی سے نبرد آزما ہونا چاہتا تو ان طرح کے اشعار کو پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوتا تھا۔ قدیم عرب شاعر ایسے باذوق اور باصلاحیت افراد ہوتے تھے جن کی سوچیں آزاد اور جن کے افکار کی ماہیت متعلقہ قبیلے یا خاندان کے افکار سے بالکل مختلف ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ہر قدم پر قبیلے کے رسم و رواج کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں نہیں ڈھال سکتے تھے، لہٰذا صحرا کا رخ اختیار کر لیتے، اور ان میں سے کچھ صحرا میں بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جاتے تھے، کیونکہ جزیرہ العرب میں جو کوئی بھی اپنے قبیلے سے جدا ہو کر اکیلے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا یہ عمل موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا تھا۔ تاہم کچھ شاعر اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر صحرا میں راہزنی یا ڈکیتی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے تھے۔ عکاس کے بازار میں ہر سال عرب شاعروں کا اجتماع ہوتا تھا، اور اسی بازار میں محفل سخن بھی منعقد ہوتی تھی۔ جو شاعر پہلا مقام حاصل کرتا وہ انعام اکرام سے نوازا جاتا، اور اس کے اشعار کو سنہری لفظوں میں ریشمی کپڑے پر لکھ کر کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا جاتا، تاکہ جب دوسری قومیں مکہ میں آئیں تو ان اشعار کو پڑھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ حتیٰ کہ یہ اشعار پورے ایک سال تک دیوار کعبہ پر لٹکتے رہتے، اور اسی بنا پر انہیں معلقات کہا جاتا تھا۔ عرب شاعر کے کلام میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک ایسے شخص نے، جس کی 7 بدصورت لڑکیاں تھیں، ایک شاعر سے درخواست کی کہ وہ اپنے اشعار میں ان لڑکیوں کی کچھ اس طرح تعریف کرے کہ مردوں کے دلوں میں ان سے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، اور اس شاعر نے لڑکیوں کے کمالات کی کچھ اس طرح تعریف کی کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کئی چاہنے والے پیدا ہو گئے۔ عکاس کے بازار کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب کوئی سلطان یا بادشاہ کوئی گراں قیمت شے جیسے تلوار یا خصوصی کپڑا فروخت کی غرض سے مکہ کے بازار میں بھیجتا تو عربوں کی رسم کے مطابق ان چیزوں کو صرف وہی شخص خریدنے کا حق رکھتا تھا جو دوسروں سے برتر اور افضل ہو۔ خریداری کا طریقہ کار یہ تھا کہ منتخبہ یا مستحق افراد باری باری قدم آگے بڑھاتے اور مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر اشعار کے روپ میں اپنا تعارف کرواتے، اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے اور اپنی شجاعت کے گن گاتے تھے۔ اگر کوئی خریدار شعر نہیں کہہ سکتا تھا تو کسی شاعر کی خدمات حاصل کر لیتا، اور ججوں کے فیصلے کے مطابق جو برتر قرار پاتا اسے ان اشیاء کو خریدنے کی اجازت ہوتی تھی۔ عرب قبیلوں میں علم بیان کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ ہر قبیلے کا سربراہ ہونے کے لیے سخنور ہونا ضروری تھا۔ عربی زبان میں جن کلمات کا مطلب قبیلے کے سربراہ کا ہے، جسے امیر اور سید، دراصل ان کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو سخن کہنا جانتا ہو، یعنی سخنوری کا ماہر ہو۔ عرب کے مشہور شاعروں میں سے ایک امری القیس نامی شاعر ہے جسے تمام مسلمان جانتے ہیں۔ وہ ان 7 نامور شاعروں میں جن کے قصیدے دیوار کعبہ سے آویزاں ہوتے تھے سب سے زیادہ برجستہ اور نامور سمجھا جاتا تھا۔ یہ 7 قصیدے یا غزلیں اتنی فصیح و بلیغ اور ہلا دینے والی ہیں کہ میں نے عربی زبان میں ان سے زیادہ بہتر اور خوبصورت کلام نہیں پڑھا ماں سوائے قرآن کے۔ میں یعنی مصنف خود جزیرہ العرب میں رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ آج بھی کچھ ان پڑھ بدوی باشندوں کو قدیم عرب شاعروں کا کلام زبانی یاد ہے،
اور حتیٰ کہ ایک بادیہ نشین شخص نے مذکورہ شاعر امری القیس کے چند اشعار بھی مجھے سنائے تھے۔ ابن حشام، ابو داود، امام بن حنبل، حمید اللہ اور ابن سعد، جن کا شمار اسلامی مورخین میں ہوتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر پسند تھے، اور وہ بھی کبھی کبھی عرب شاعروں کے کلام کو زبان پر لاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عرب کی تمام اچھی صفات موجود تھیں، لیکن وہ ان کی بری صفات سے بالکل پاک اور مبرہ تھے۔ اگر مندرجہ بالا الفاظ ان کے پیغمبر بننے کے بعد ادا کیے جاتے تو شاید یہ تصور کیا جاتا کہ باتیں خوشامد گوئی کی غرض سے کہی گئی ہیں، لیکن ان کے پیغمبر بننے سے 25 سال پہلے ہی لوگ انہیں امین اور صبور کے نام سے پکارتے تھے۔ ہم امین کے لفظ سے صرف ایک ہی مفہوم سمجھتے ہیں، جس کا مطلب امانت داری یا دیانت داری ہے، لیکن ایک عرب اس کلمے سے امانت داری کے علاوہ وفاداری کا مفہوم بھی اخذ کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی طرح ان کا صبر و تحمل بھی زبان زدام تھا، اور اللہ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کو بہت سراہا ہے۔ صبر کرنا ایک عرب کی پسندیدہ صفات میں شمار ہوتا تھا، اور عرب باشندے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کے مال و متاع سے محروم ہو جانا کوئی عیب نہیں، بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ انسان مشکلات میں صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے اور بے قراری اور اضطراب کا مظاہرہ کرے۔ پیغمبر اسلام کی استقامت، دوستی، وفاداری، عہد کی پابندی، امانت داری اور صداقت کے چرچے ان کے پیغمبر بننے سے بہت پہلے ہی دور دور تک پھیل چکے تھے۔ ابو داؤد اپنی کتاب سنن میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 30 سال کے تھے تو ایک سوداگر نے ان سے ایک مقام پر ملنے کا وعدہ کیا تاکہ تجارت کے بارے میں باہمی گفتگو کر سکے۔ وہ شخص اپنے وعدے کو بھلا بیٹھا اور مقررہ وقت میں معینہ جگہ پر حاضر نہ ہوا۔ اس واقعہ کے 3 دن کے بعد جب وہ شخص مذکورہ مقام سے گزرا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے 3 دن تک اس شخص کا انتظار کرتے رہے تھے۔ اس زمانے میں جزیرہ العرب اور عام طور پر ساری دنیا میں سونا بہت کمیاب تھا، اور سونے کا ایک سکہ جس کا وزن 5 گرام ہوتا تھا عرب لوگوں کے لیے بڑی دولت سمجھا جاتا تھا۔ دنیا میں سونے کی زیادتی اور فراوانی کا سبب دراصل براعظم امریکہ کی دریافت تھی۔ ہسپانیہ والوں نے امریکہ کو دریافت کرنے کے بعد اس براعظم کا سونا پہلے یورپ میں منتقل کیا اور پھر افریقہ اور ایشیا میں اس کی برآمد شروع کر دی۔ دوران جوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوداگر کے لیے کام کرتے تھے جس کا نام قیس بن زید تھا۔ قیس بن زید اپنا سامان تجارت ان کے سپرد کر دیتا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے مقامات پر لے جائیں۔ آپ مذکورہ سامان کی فروخت کے سلسلے میں دور دراز کا سفر طے کرتے اور واپسی پر 1500 سے 2000 تک سونے کے سکے فروخت شدہ مال کی قیمت کے طور پر اپنے کار فرما کو ادا کرتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اس کثیر رقم کو لے کر کسی دور افتادہ ملک کی طرف نکل جاتے اور باقی زندگی آرام سے بسر کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ امین تھے لہٰذا ان کے حساب و کتاب میں کبھی بھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن زید کی ملازمت کو ترک کیا تو قیس نے کہا، یا محمد، میری جان آپ پر قربان ہو، میں اس کے بعد آپ جیسا دیانت دار اور شریف انسان کبھی نہ پا سکوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کے دنوں میں اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو دوسرے سوداگر ان کی دیانت داری کے پیش نظر درخواست کرتے کہ وہ ان کا سامان بھی فروخت کے لیے اپنے ہمراہ لے جائیں اور مزدوری دریافت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان لے جاتے اور فروخت کرتے، لیکن جیسا کہ قیس بن زید کا کہنا ہے کہ آپ ان لوگوں سے مزدوری دریافت نہیں کرتے تھے۔ ابن حنبل اپنی کتاب المسند کے صفحہ نمبر 425 میں، جو کہ سن 1368 ہجری میں قاہرہ میں شائع ہوئی، لکھتے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو اپنے تمام دوستوں کی خیریت دریافت کرتے
اور اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ ان میں سے کسی کی مالی حالت اچھی نہیں تو وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور یہ عمل ایک سوداگر کی طرف سے مثالی نمونہ ہے۔ وہ پہلی جنگ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، وہ جنگ تھی جو قریش کے 10 مشترکہ قبیلوں اور مکہ کے جنوبی صحرا میں ساکن قبیلے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ مذکورہ قبیلے نے ماہ حرام میں متارکہ جنگ کے عہد کو توڑ دیا تھا۔ ماہ حرام ان مہینوں پر اطلاق ہوتا تھا جن میں عرب باشندے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرتے اور تجارتی قافلوں یا کعبہ کی زیارت کو جانے والوں پر لوٹ مار کی غرض سے حملہ نہیں کرتے تھے۔ اہل مکہ کی معاشی زندگی کا دار و مدار بازار عکاس کے نکات پر ہوتا تھا۔ اگر ماہ حرام میں متارکہ جنگ کی پابندی نہ کی جاتی تو لوگ زیارت کے لیے مکہ نہ آ سکتے اور نہ ہی عکاس کا بازار منعقد ہو سکتا تھا۔ سال کے دوسرے مہینوں میں جب قافلے صحرا عبور کرتے تو وہ راہزنوں کو باج دینے پر مجبور ہو جاتے تھے تاکہ ان کی لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رہ سکیں، لیکن ماہ حرام میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ قافلے والوں سے باج وصول کرے، اور اگر کوئی راہزن یا راہزنوں کا ٹولہ کسی قافلے پر حملہ کرتا تو قریش کے قبیلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ نہیں معلوم کہ قریش کے قبیلوں اور عہد شکن قبیلے کے درمیان جو لڑائی چھڑی وہ کس تاریخ کو شروع ہوئی تھی، کیونکہ عرب مورخین نے ان واقعات کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر بننے سے پہلے پیش آئے زیادہ وقت کے ساتھ تاریخ کے لیے ضبط نہیں کیا۔ تاہم یہ بات مسلم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ میدان جنگ میں حاضر ہوئے تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سن تھے، لہٰذا اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ترکش کو اٹھائے ہوئے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے تیر دیتے تھے تاکہ حضرت ابو طالب ان تیروں کو کمان میں رکھ کر دشمن کی طرف پھینک سکیں۔ کچھ دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی، حتیٰ کہ عہد شکن قبیلے کے سرغنہ بوبرا کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ لسنرز، یہاں پہ اختتام ہوتا ہے چوتھی قسط کا۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد 5ویں قسط کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔